بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم۔ سورہ تحریم مدنی ہے اور اس کی 12 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 107واں نمبر۔ سورہ تحریم کی نزول، شان نزول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ عصر کی نماز کے بعد ازواج مطہرات کے کمروں میں تشریف لے جاتے اور کچھ وقت جو ہے گزارتے تھے، اور اگر کوئی ضرورت کی چیز ہوتی تو وہ بھی منگوا کے دیتے۔ ظاہر ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جلدی فوت ہوگی۔ اسی طریقے سے ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی تشریف لے گئے اس دنیا سے۔ باقی 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد۔ دوبارہ عادت شریفہ یہ تھی کہ کچھ وقت جو ہے عصر کے بعد ان جو ہے ازواج مطہرات کے بعد تشریف لے جاتے ہیں حجرہ مبارک، اور حجرہ مبارک کی ترتیب یہ تھی کہ آخری حجرہ جہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، کمرہ تھا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد پیش کیا۔ اب ظاہر ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد مبارک شہد جو ہے بہت پسند، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، یہ شہد میں جو ہے یہ شفا ہی شفا ہے۔ اگر خارج کسی کو مل جائے اور سردی کے ایام میں استعمال کرے تو شفا ہے، قرآنی نسخہ ہے۔ مختلف حکماء بھی اس بارے میں توجہ دلاتے رہتے کہ شہد کا استعمال کرنا انتہائی صحت کے لیے مفید ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند تھا۔ کچھ دیر ہو گئی تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مشورہ کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم ان کو کہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی، اور شہد کی مکھی جو ہے وہ مختلف پھلوں پہ بیٹھتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پھلوں کا اثرات جو ہے وہ شہد پہ ہوتے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے شہد کہا ہے، مغافیر نہیں کہا، لیکن آئندہ جو ہے کسی بیوی کے پاس، کسی زوجہ کے پاس جو ہے میں شہد نہیں کھاؤں۔ گویا کہ اپنے اوپر انہوں نے شہد کو جو ہے حرام قرار دے دیا کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں۔ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور کیا فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام حرام بنانا نہیں ہے، حلال بنانا نہیں ہے، بلکہ
حرام کو بتلانا ہے. حلت و حرمت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو. حلت و حرمت اللہ کے حکم سے ہے کہ جب جس چیز کو اللہ حلال کہہ دے وہ حلال ہے، جس کو اللہ حرام کہہ دے وہ حرام ہے. اب نبی اور باقی جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد صحابہ کرام اہل بیت اعظام کسی طریقے سے فقہا محدثین جو ہے وہ حلال بتا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، حرام بتلا رہے ہیں، بنا نہیں رہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، فرما دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے حلت و حرمت کی نسبت اللہ کی طرف ہے، کسی نبی کا کام نہیں ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلا دیا ہے کہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو حلال کر دوں، بلکہ یہ اللہ کا کام ہے، میں بتلا رہا ہوں کہ یہ کام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، لما تحرم، کہ آپ کیوں حرام کر رہی ما احل اللہ لک، اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی. تب تغی مرضات ازواجک، کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا کو زیادہ چاہتے ہیں، اور میں ایسا کام نہیں کروں. واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنا. اب ظاہر ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ حلال تھی، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر دیا، تو یہ قسم ہو گئی تھی، تو اب قسم کا کفارہ دینا پڑتا ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں چیز کو حرام کر دیا اپنے اوپر، اب وہ دوبارہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے، تو گویا کہ اس نے قسم اٹھائی تھی، اب قسم کا کفارہ ہے. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، غلام کا آزاد کرنا ہے، یا 10 کپڑے پہنا دیں. تو اس لیے قسم کا کفارہ دینا چاہیے. پہلے تو قسمیں اٹھانی نہیں چاہیے، کیونکہ قسم اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی مجبور ہو گیا، قسم اٹھا لی ہے، تو بعض اب قسم کا کفارہ دے. تو اس لیے فرمایا قد فرض اللہ، تحقیق اللہ نے فرض کر دیا، مقرر کر دیا تمہارے لیے، تحلت ایمانکم، کہ اپنی قسموں کو کھولو، یعنی اپنی قسموں کو جو ہے کفارہ دے کر جو ہے ختم کرو. تحلت ایمانکم، کہ اپنی قسموں کو کیا کر دو، کھول دو. اور قسم کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اس قسم کو توڑو اور بعد میں کیا کہ کفارہ کرو. باقی واللہ مولاکم، اللہ تمہارا دوست ہے. اور صرف وہ نہیں، صرف دوستی نہیں ہے، فرمایا واللہ هو العلیم الحکیم، وہ اللہ جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. کہ جس چیز کو حلال کرنا ہے اللہ جانتے ہیں، جس کو حرام کرنا ہے اللہ جانتے ہیں. اور حلت و حرمت جو ہے یہ نسبت اللہ کی طرف ہے، اور پھر اللہ حکیم بھی ہے. کسی چیز کو اللہ نے حکمت کے بغیر نہیں پیدا کیا. جس کو حرام کیا اس میں بھی حکمت ہے، اور جس کو حلال کیا اس میں بھی حکمت ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی کہے کہ اس میں یہ فائدہ ہے، جس طرح کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ شراب میں فائدہ ہے، اللہ نے حرام کیا. اگر یہ شراب مفید ہوتی تو اللہ حکیم ذات ہے، کبھی بھی انسانوں پر شراب کو حرام نہ کرتا. لیکن جب اللہ حکیم ذات ہے تو شراب کو حرام کر دیا، تو معلوم یہ ہوا کہ شراب کی حرمت پہ فوائد ہیں، تو اس لیے اللہ نے اس کو حرام کیا. اس لیے فرمایا ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ خمر کو، شراب کو جو ہے کہتے ہیں یہ بدن کے لیے مفید ہے. فرمایا نہیں مفید، کیونکہ ان اللہ لم یجع شفاءکم، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری شفا حرام میں نہیں رکھی. کوئی آدمی اگر کہہ رہا ہے کہ حرام میں شفا ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ حکیم ہے، اور اللہ نے جو حرمت کا حکم لگایا بغیر حکمت کے نہیں لگا. الحمدللہ، السلام وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على عبدك ورسولك صل على المؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين. اللهم إنا نسألك الهدى والعفاف، اللهم إنا نسألك العافية، توفنا مسلما اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والكسل وغلبة الدين وكثرة الرجال. اللهم لا تسلط أجمعين بالعافية.